میں نوٹ کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں، بلکہ اکثر میں جو میرے پاس لوگ آتے ہیں نا کاؤنسلنگ وغیرہ کے لیے، انہیں میں سمجھاتا ہوں کہ دیکھو قرآن میں کوئی بھی ایک سٹوری بھی ہوپ لیس نہیں ہے. سبحان اللہ. دنیاوی نتائج کے حوالے سے بھی، ایک تو ہے نا اخروی نتائج کے حوالے سے تو ہوپ لیسنس ہو ہی نہیں سکتی مومن کو، دنیاوی نتائج کے حوالے سے ہوپ لیسنس نہیں ہے. آپ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا غم اس لیول کا تھا کہ اتنا روئے کہ اندھے ہو گئے، لیکن ایٹ دی اینڈ بیٹا بھی واپس ملا، بادشاہ بن کے واپس ملا، اور بینائی بھی واپس آئی. حضرت ایوب کا میں تفسیر پڑھ رہا تھا اکثر بھی، سورہ انبیاء میں کافی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے، اسماعیل علیہ السلام، ذوالکفل، سلیمان، داؤد، سب کے بارے میں نا پھر اللہ کہتے ہیں کل من الصابرین، آل آف دیم ور پیشنٹ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحمت کی. بہرحال تفسیر میں پڑھ رہا تھا کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بہت پین سے گزارا، یعنی وہ رو پڑے اور انہوں نے کہا کہ ندا لگائی جب انہوں نے کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے میرے رب تکلیف نے مجھے چھو لیا ہے اور تو بے شک تمام رحم کرنے والوں میں سے رحم کرنے والا ہے. تو لکھا ہوتا تفسیر میں کہ دا ریزن اللہ تعالیٰ میڈ ہم گو تھرو آل دس ٹف ٹائم واز ٹو ٹیل ایوری ون کہ میں اپنے پیاروں کو تکلیف سے گزارتا ہوں. یہ نہ سمجھنا کہ میں تم سے ہیٹ کرتا ہوں یا میں جو ہے وہ کوئی تمہیں پنش کر رہا ہوں، کیونکہ دیکھو اگر ایوب گزر سکتے ہیں اور انبیاء گزر سکتے ہیں تو مے بی اس میں کوئی بہت بڑی حکمت ہے، پین میں، غم میں. تو لیکن یہ کہ اینڈ میں ریلیف آیا. اللہ کہتے ہیں ہم نے اسے ریلیف دیا اپنے بندے کو، اس کے اولاد اسے واپس کی، وائف تو ساتھ تھی ہی لیکن یہ کہ اولاد بچھڑ گئی تھی. اسی طرح آپ دیکھیں زکریا علیہ السلام اولاد نہیں تھی، رو پڑے. مریم علیہ السلام کو ایک دن دیکھا کہ ان کے پاس پھل ہیں، بے موسمی پھل ہیں، تو دل میں خواہش کی اور نماز میں اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر تو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے، تو اس پہ قادر ہے. اور پھر یہ الفاظ کہ اللہ میں تجھ سے دعا کر کے کبھی مایوس ہوا ہی نہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس وقت بچے دیے اور پھر وہ خود ہی حیران ہو گئے. یعنی آپ انسان کی حالت دیکھیں، پہلے خود ہی دعا کی، پھر جب اللہ تعالیٰ نے بچہ دے دیا تو حیران ہو گئے، کہتے اے رب مجھے کیسے ہو سکتا ہے. اسی طرح کئی مثالیں ڈاکٹر صاحب ہیں، یوسف علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام، یعنی سیڈ اینڈنگ تو ہے ہی نہیں. میں ہمیشہ انہیں سمجھاتا ہوں کہ دیکھو اللہ سے امید انسان سے لگاؤ گے تو سیڈ اینڈنگ ہے، وہ پھر سیڈ ہو. اللہ سے امید لگاؤ گے تو کوئی نہ کوئی ریپلیسمنٹ آ جائے گی، کوئی نہ کوئی راحت آ جائے گی، کہیں سے کچھ آ جائے گا، اللہ سنبھال لے گا. قائم ذات سے محبت کرو تم بھی قائم کر دیے جاؤ. اللہ اکبر. تو قائم ذات سے محبت کرنی ہے. اور باقی اکثر میرے پاس بھی آتے ہیں تو کہتے ہیں آپ موت سے، کیونکہ موت ہر کسی ڈر تو لگتا ہے نا کہ کسی ہم لوگوں کا تو کانسیپٹ اس طرح سے، تو کہتے تو کیا مطلب بس موت کا؟ میں نے کہا نہیں، زندگی کا شکر ادا کرنا ہے، موت کا انتظار کرنا ہے. اللہ زندگی کا شکر ادا کرنا ہے، موت کا انتظار کرنا ہے کہ لائف گزارنی ہے، اور لیکن اس کے ساتھ کچھ زیادہ پکا پلان نہیں بنانا یہاں کا. پہلے یہ سوال یہ سوچو کہ اللہ نے بھیجا کیوں، صحیح بات، اور پھر سوچے کہ واپس کیوں بلا رہے. تو کچھ تو لے کے جانا ہے نا ساتھ، تو اب جو لے کے جانا ہے اس کے بارے میں سوچو. ایسے ہی ہے، کرنے والے کام ہے کر ڈالو. ایسے ہی اور خوشیاں، سکون، آسانیاں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، دینے سے ملتی ہیں. جب آپ دینا شروع کر دو. کہ اس دن میں ایک آڈیو سن رہا تو کسی نے پوچھا کہ تقدیر کیا ہے، تو کہتے ہیں سوال آپ کا تھوڑا میں چینج کر دیتا ہوں، آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ بائی چانس ہے یا بائی چوائس ہے. تو بائی چوائس اس میں یہی ہے کہ آپ کی تقدیر دعاؤں میں پوشیدہ ہے اور دوسروں کی دعاؤں میں. اللہ وہ ایک شخص ان کے پاس گیا کہ بڑا پریشان ہوں، حل بتائیں. تو کہتے ہیں آسان حل ہے، کوئی شخص تلاش کرو جو تمہیں دعا دے، لیکن ایک شرط ہے، اسے بولنا نہ پڑے کہ میرے لیے دعا دو، وہ تمہیں دیکھے اور دعا دے. اس کی زندگی میں کچھ ایسا کر جاؤ کہ وہ تمہیں دیکھے اور دعا دے. تو یہ جو مین جو کہتے ہیں نا کہ جتنا جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے اتنا اتنا اس کی مخلوق کے قریب ہوتا جاتا ہے. بلکہ حضرت کے ایک جملے نے تو میری لائف ہی چینج کر دی. اور وہ جو میری دیکھیے کوئی ایک بعض اوقات انسان بڑی کتابیں پڑھتا ہے اور بعض اوقات ایک جملہ. اب یہ جملہ آپ دیکھیں کہ وہ عبادت کرنے والا ڈاکٹر جو اپنے مریض کے لیے مخلص نہیں، اس کی عبادت اسے کوئی نفع نہیں پہنچائے گی. سبحان اللہ. اب یہ اتنا ہو کہ میں اگر صرف اور صرف کیونکہ مجھ سے تو اللہ میرے مرتبے کا پوچھے گا کہ پورے پاکستان میں چند لوگ تھے جن کو ڈاکٹر بنایا، اللہ نہیں بنایا نا. اور پھر اس کے بعد کیوں بنایا؟ کہ تم نافع علم حاصل کر رہے تھے جس سے مخلوق کا نفع ہو. اب یہ بتاؤ کہ کتنے لوگوں کا نفع ہوا. قبر میں نعمتیں دینے والا نعمتوں کے متعلق پوچھے گا کہ دی تو تجھے میں نے نعمتیں تھی تاکہ تو میرے قریب ہو جائے، تو میری نعمتیں استعمال کر کے جہنم تک کیسے پہنچ گیا. اور غافل کی آنکھ تب کھلتی ہے جب بند ہونے والی ہوتی ہے. بلکہ ایک اور جملہ کہ ہم زندگی
فرعون کی مانگتے ہیں اور عاقبت موسیٰ کی مانگتے ہیں. تو یہ دیکھ لینا کہ اگر آپ کی نماز کا عمل آپ کی زندگی میں ظاہر ہونا چاہیے. اور باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پتا کہ کون سی چھوٹی نیکی کدھر جا کے ہمیں. صحیح بات ہے. تو یہ بس. اور دوسرا ہے کہ جو ماشاءاللہ آپ کام کر رہے ہیں بچوں کو لے کے کہ کیوں گناہ خطرناک ہے روح کے لیے. جی. تو ہم روح اور جسم کی کمبینیشن ہے. صحیح بات. آج کا ڈاکٹر اس لیے پورا کامیاب نہیں ہے کیونکہ وہ صرف جسم کو فوکس کر رہا ہے. زبردست. روح پہلے بیمار ہوتی ہے, جسم اس کو فالو کرتا ہے. میں ایک کتاب لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں, تو اس میں میں نے ایک جگہ لکھا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پرانا بلیف یہی تھا, جتنے بھی مسلم جو حکیم تھے, جو بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے, ان کا یہ بلیف تھا کہ روح پہلے بیمار ہوتی ہے, صحیح, جسم اس کو فالو کرتا ہے. تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں کھا تو کچھ بھی نہیں رہے, بالکل, لیکن روح اسٹرانگ ہونی شروع ہوتی ہے اور پھر جسم اس کو فالو کرتا ہے. کیا بات ہے. ابھی ریسرچ ہے 3 دن کا فاقہ, ٹھیک ہے نا, 3 دن اگر آپ نے فاسٹنگ کی ہے پرولونگ, اور اس کے بعد اگر آپ میل لیتے ہیں تو آپ کی باڈی کے اندر سٹیم سیل موبلائزیشن ہوتی ہے, اور جتنے پرانے خلیے ہیں ان کو نئے سرے سے باڈی بناتی ہے دوبارہ سے. یہ سٹیم سیل موبلائزیشن فاسٹنگ کے ذریعے. اور ٹافیجی 2016 یا 17 کا نوبل پرائز ون کر چکا ہے بندہ. تو کچھ بھی نیا نہیں ہے, بس وہی پرانی کے جتنا خوراک ضروری ہے اس سے خوراک سے دور رہنا ضروری ہے. اور خیال بھی ایک خوراک ہے, صرف رزق کھانا پینا تو نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو کن خیالات سے فیڈ کر رہے ہیں. منفی منفی منفی, وہ تھاٹس بیکم تھنگس. یہ جب آپ کی سوچ اتنی نیگیٹو ہو جائے نا تو پھر وہ جسمانی شکل اختیار کرتی ہے. اور گناہوں کے اثرات ڈاکٹر صاحب, اس پہ تو جتنی بات کی جائے کم ہے. لٹرلی آپ کے سیلز پہ افیکٹ ہوتے ہیں جا کے. میرا تو یہ بلیف ہے گناہوں کے, بالکل بالکل, نافرمانی کے. اور آج کل جس طرح کے گناہ اللہ معاف کرے آ گئے ہیں, جو دکھایا جا رہا ہے اسکرین پہ, پوری ایک انڈسٹری کھڑی ہو گئی, اس کو گلیمرائز کر دیا, انسٹیٹیوشنلائز کر دیا. پون انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں. تو کیسے کیسے مسائل لوگوں کو آ گئے ہیں. تو یہ اٹ آل پرووز کہ روح پہ افیکٹ ہوتا ہے تو جسم پہ افیکٹ. میرے پاس بچے آتے ہیں, تو اچھا ہوا کہ آپ نے یہ بات کر دی. میرے پاس بچے آتے ہیں تو میں حیران ہوا کہ وہ اس کو سم ہاؤ جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, کہ جیسے کہیں کوئی مطلب خاتون تو نہیں ہے نا, یا ہم کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے. تو ان کو سمجھانا ہے کہ اب آنکھوں کو جو ہے نظاروں کا رزق دینا ہے جو اللہ کے قریب کرے. یہ جو اتنی کائنات اللہ نے بنائی ہے, یہ ہمارے لیے بنائی ہے, ہماری آنکھوں کے لیے بنائی ہے, اور ہم سب کو چھوڑ کے کدھر فوکس کر رہے ہیں. اور خیال پہلے غلط ہوتا ہے, عمل اس کے بعد. آپ کا دیکھیں, کوئی ایک لمحہ ایسے نہیں ہے کہ نیکی بند ہو جائے, کوئی ایک لمحہ ایسے نہیں ہے کہ گناہ بند ہو جائے. فضل کے متلاشی کو فضل ملے گا. تو آپ ڈھونڈ کے آ رہے ہو. اب اگر آپ نے موبائل میں تھوڑا سا بھی, اور شیطان تو جی ہمارے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے, تو اگر آپ زیادہ اس کو فیڈ کریں گے تو آپ تو اس ایڈکشن سے کیسے. اور پھر لوگ آ رہے ہیں جی, لوگ, اور پھر ہماری کتابوں میں بھی انفارچونیٹلی یہ چیز لکھ دی گئی ہے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. ہاں جی, ہاں جی, ریسرچز ہیں, یہ تو ہیلدی ہے, ہیلدی ہے. اب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ کو نیچر سے دور کر رہی ہے. دیکھیں ہمارا دین ہے, اس کا ایک ایلیمنٹ برکت کے اوپر ہے, کہ برکت کا اٹھ جانا اور برکت کا آنا, جو یہ بظاہر نظر نہیں آتا, لیکن یہ ہمارا ایک بڑا بلیف ہے کہ ہم چلتے ہی اس کے اوپر ہے. تو یہ اب آج کل کے بچوں کو یہ سمجھانا کہ بھائی اس چیز سے نکلنا اور تھوڑا سا پازیٹیو, یعنی اسپورٹس کی طرف آؤ. دیکھیں, آگ اور پانی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. صحیح بات. جب وہ فٹنس کی طرف توجہ کریں گے, جب اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں آئیں گے, اچھی ان کی گیدرنگ ہوگی, بالکل صحیح, تو انشاءاللہ ڈیفینیٹلی وہ نکل آئیں گے. اب پتہ نہیں مجھے یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں, لیکن میں کر ہی دیتا ہوں. کچھ دوستوں کو نا چھوڑنا پڑا, جو بڑے پرانے دوست تھے. تو اس دن کال آئی تو گلا تو کہ ملتا نہیں ہے. صحیح. تو میں نے کہا میں مل کے کیا کروں. صحیح. وہی میں کہا بچے بڑے ہونے کو آ گئے. صحیح. اور ہمیں کوئی نہیں پتا کہ کب بلاوا آ جائے. اللہ. اور تم لوگوں کی وہ غفلت ختم ہی نہیں ہوتی. تو وہ پھر مجھے آگے سے کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو یہ سمجھتے. میں نے کہا نہیں بھائی, میں اپنے آپ کو شاید اتنا اسٹرانگ نہیں سمجھتا, کیونکہ اگر آپ کسی پرفیوم کی دکان میں جاؤ گے, آپ پرفیوم نہ بھی خریدو تو آپ خوشبودار ہو کے نکلو گے. صحیح. سنگت میٹر کرتی ہے. تو یہ بچوں کو پتہ چلنا چاہیے, کیونکہ آپ کی جو کمپنی ہے نا, وہی آپ کو گناہ کرنے سے زیادہ گناہ پہ لانے والے کی پکڑ ہوگی. صحیح بات. اور یہ ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ جو آپ کا فرینڈ سرکل ہے یہ بڑا میٹر کرتا ہے, اور اس کے بارے میں آپ کا سلیکٹو ہونا بڑا ضروری ہے. صحیح بات. کیونکہ اللہ کا ذکر جب محفل, بلکہ اس دن میں نے ایک ویڈیو میں بھی کہا کہ جب اللہ کہ جب تنہائی میں تم مجھے پکارتے ہو, میں بھی تنہائی میں پکارتا ہوں. جب تم محفل میں پکارتے ہو, میں بھی محفل میں پکارتا ہوں. تو جب آپ محفل میں اللہ کو پکار رہے ہو تو اللہ بھی اپنی محفل میں آپ کو پکار رہے ہیں. اب اللہ کی ایک محفل ہے, تو سوچیں کہ آپ کا ذکر
کیا بات. کہاں تو خیال ایک دے دیا نا. صحیح بات. اب اس میں بہت سے خیالات سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان ایک خیال میں گم ہو جائے. صحیح بات. تو اگر وہ پازیٹیو خیال ہے اور وہ اللہ کا خیال ہے تو بس انشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اللہ سے رابطہ شروع کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ سگنلز بھیجتا ہے آپ کو. آپ نے اپنی لائف میں بھی دیکھا ہوگا اکثر انسان کو نا اللہ تعالیٰ ارد گرد سے دکھا رہا ہوتا ہے کہ دیکھ میں تجھے نکال رہا ہوں اس گند سے, اس ماحول سے, اور لوگ بھیج رہا ہوں تیری طرف جو کچھ ایسے جملے کہتے ہیں جو اللہ سے محبت پر مبنی جملے ہوتے ہیں. یہ اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ از ٹاکنگ ٹو یو تھرو دوز پیپل. میرا یہ ایمان ہے. کوئی ویڈیو آپ کے سامنے آ جاتی ہے, کوئی لیکچر کھل جاتا ہے آپ کے سامنے, کوئی میسج آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ انسٹا دیکھ رہے ہوتے ہیں, اچانک ایک پوسٹ صبر پہ آ جاتی ہے, کچھ اور آ جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے میسیجز ہوتے ہیں بندے کے لیے کہ تو میری نظروں میں ہے, اور بندوں کے ذریعے آتے ہیں. بندوں کے ذریعے. ایک شعر تھا کہ جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے, اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. قیامت والے دن وہ مفہوم ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا اور آپ نے مجھے کھانا, تو ہم کہیں گے یا اللہ آپ کو کب بھوک لگی؟ کہتے نہیں وہ جو بندہ میرا تھا وہ میں ہی تو تھا. تو یہ بس ساری کی ساری بات اسی میں ہے کہ بس اگر اللہ کے قریب ہونا ہے تو لوگوں کے, اور پھر خود کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کا بھی خیر. پہلے خود سے شروع کرو. تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ صحیح بات. اور جب پراپر آپ اس کے اوپر آ جاؤ پھر اس کے بعد لوگوں تک کنوے کرو. مجھے ایک بات کہی گئی کہ آپ کی اتنی فالوئنگ ہے, اس نے میری بڑا نا مجھے سوچنے پہ مجبور کیا تھا کہ میں اس وقت صرف باڈی بلڈنگ, ٹوٹل باڈی بلڈنگ, کوئی اس کے علاوہ. تو کہتے ہیں آپ کی اتنی فین فالوئنگ ہے اور یہ تکے سے نہیں آئے آپ کے پاس. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ ان لوگوں کو کیا دکھاؤ گے. تو اب اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے کیا بات. اور بلکہ نسبت کے اوپر میں بات کر لوں کہ میں رات کو اٹھا, یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے, تو مجھے بہت بھوک لگی. اب میں نے انٹینشنلی نہیں لیکن میں نے 3 کھجوریں کھا لی. صحیح. ٹھیک ہے. تو اب اگلے دن جب میں گیا تو پیشنٹ آیا. صحیح. تو پیشنٹ سے اسی طرح ڈائٹ کے اوپر بات ہو رہی, تو وہ بڑے تھے عمر میں, تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 کھجوریں پوری خوراک ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے کل رات آخری چیز جو کھائی ہے وہ 3 کھجوریں, لیکن میں نے نسبت سے نہیں کھائی تھی. سبحان اللہ. آپ نے آنے کے بعد نا, آپ نے جب یہ بول دیا نا تو مجھے آپ نے میری سوچ ہی بالکل ہے, کیونکہ آپ نے مجھے ہدایت کیا ہے, ہدایت یافتہ سے تعلق. صحیح. ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائے اگر ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی محبت نصیب ہو جائے. ہم عملی محبت کے مطلب صرف محبت نہیں, عملی محبت. صحیح بات. دشمن کو معاف کرنا ہے, اسی طرح سے ہر پریشانی اس پہ صبر کرنا ہے, اور صبر کو شکر میں کنورٹ کرنا ہے انشاءاللہ. وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ ہے نا کہ وہ گلا کرے کہ میرے جوتے نہیں ہیں, تو آگے دیکھا تو ایک انسان ہے جس کے پیر ہی نہیں تھے. اب بغیر نعمت ملے شکر الحمدللہ کہہ دی. ٹرو جی. ایسے ایسے غم ہیں لوگوں کے, یقین کریں جب خود انسان پہ غم آتا ہے نا تو پھر تھوڑا سا نا وہ سوچتا ہے کہ یار تھوڑا سا میں دیکھوں دوسرے کس غم سے گزر رہے ہیں, تو یقین کریں انسان رو پڑتا ہے کہ یار مجھ پہ تو غم آیا ہی نہیں ابھی. یقین کیجیے آپ, چلڈرن ہاسپٹل ہم کئی بار گئے بچوں کو لے کے, ماں باپ کے چہرے مرجھائے ہوئے ہیں, مطلب ان کے پاس موٹیویشن ہی نہیں ہے کچھ زندہ رہنے کی کہ یار ہمارا ایک ہی بچہ تھا, اس کو کینسر ہو گیا, اب دے آر آلویز اراؤنڈ دیٹ چائلڈ ٹو ٹیک کیئر آف دیٹ چائلڈ. آپ اس کے بارے میں سوچ لیں وسیم بھائی, میں کافی اس پہ بات کرنا پسند کرتا ہوں جو انٹرسیکس ہیں ہمارے. دیکھیں ماں باپ پھینک دیتے ہیں ایسے بچے کو, اور پھر اس بچے کی کیا لائف ہوتی ہے, وہ کن کے ہاتھ چڑھتا ہے, پھر وہ پوری بزنس ایک انڈسٹری ہے. میں اکثر سوچتا ہوں ان کے بارے میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بارے میں کافی ہمیں بات کرنی چاہیے. ان کی ہیلپ کوئی نہیں کرتا, یہ لٹرلی کوڑے میں پھینک دیے جاتے ہیں. تو دیکھیں کیا کس اس سے گزرتا, کس کرب سے وہ بچہ گزرتا ہوگا کہ اس کا آخر قصور کیا ہے. سوسائٹی نے اسے امپاور کرنا تھا, اپلفٹمنٹ دینی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے سے کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں, کئی ایسے صحابہ تھے جن کا کوئی بھی نہیں تھا, لیکن اللہ کے نبی نے جس طرح انہیں محبت دی, پیار دیا, ان کے سر پہ ہاتھ رکھا, شفقت دی, سوسائٹی میں الٹروازم کے ایلیمنٹس اجاگر کیے, صحابہ کو کہا ٹیک کیئر آف ایچ ادر. تو ہم بہت دور ہیں ڈاکٹر صاحب ان چیزوں سے. ہمارا معاشرہ آہستہ آہستہ, مطلب سوری ٹو سے, لیکن ڈاکٹرز کی جو کمیونٹی ہے 3 طبقات میں سمجھتا ہوں, ڈاکٹرز, ایجوکیشن, اور یہ جو ہمارا لا اور جسٹس کا سسٹم ہے, یہ 3 جس معاشرے میں سر خراب ہو جائیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا اس معاشرے. بالکل بالکل. ڈاکٹرز کو لے کے تو چونکہ میں خود بھی میڈیکل سے, اور میں بالکل اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ بہت جو ہے ڈاکٹرز میں بھی
شاید وہ احساس نہیں رہا. اور بلکہ میں حضرت کی آڈیو سن رہا تو اس میں کہتے ہیں ڈاکٹروں کے لیے میرے پاس ایک مشورہ ہے, اپنے قبر کے قدموں پہ بھی یہ ڈگریاں لگا لیں, شاید ادھر بھی کام آ جائے. اللہ, مسیحائی کو آپ نے پیور کاروبار بنا دی. اللہ پیسہ کمانے سے منع نہیں کرتا, لیکن راستہ تو صحیح دکھاؤ. صحیح بات. ابھی کل کا میں آپ کو واقعہ بتاؤں, اور یہ میں شیئر کروں گا کہ ایک بچہ جس کو مائلڈ فیٹی لیور ہے, اس کو صرف پیسوں کے لیے لیور بایوپسی کا بولا ہوا ہے. اب یہ اگر ظلم نہیں ہے تو پھر کیا ظلم ہے؟ اور یہ پھر میں نے اس کو میں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ تو ڈائٹ آپ تو, میں شاید اس کو گریڈ 1 بھی نہ بولوں, یہ ویسے ہی انہوں نے آپ کو ڈرا دیا ہے, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اب یہ ہو رہا ہے. خیر ہم بھی میں بھی اپنی ویڈیوز کے ذریعے جو کام کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کو کم از کم آدھا ڈاکٹر بنا دو, کہ کم از کم یہ شیر کے منہ میں جانے سے ایٹ لیسٹ اگر جانا بھی ہے تو تسلی کریں, سارے ڈاکٹر برے نہیں ہیں, بہت اچھے بہت زبردست ڈاکٹرز بھی ہیں.